السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ گویا کہ دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے جڑے کوئی 3 سوال گویا کہ اس معاہدے کی عملی شکل کیا ہوگی اور وہ کون سے دیگر ممالک ہیں جو اس طرح کے معاہدے میں جڑیں گے، اور مور امپورٹنٹلی کیا یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ ہو یا پھر ایشیا اس میں جنگوں کو روکنے اور تنازعات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سفارتکاری میں بہت بڑا نام سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر کیا وقت دینے کے لیے سر پہلا سوال تو میرا ایک تو یہ ہے کہ اس معاہدے کی عملی شکل گویا کہ کیا ہوگی، کیونکہ امریکہ نے جن ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے کیے تو وہاں پہ پھر بیسز بنی، وہاں پہ امریکی فورسز ان کے ویپنری موجود تھے۔ اب پاکستان بھی اسی پیٹرن پہ اس معاہدے کو عملی شکل پہنائے گا، اور مور امپورٹنٹلی یہ سر معاہدہ کیا اسٹریٹجک معاہدہ ہم کہیں، کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کئی ماہ سے اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، یا پھر یہ ریئیکشنری ہے کیونکہ قطر کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر سعودی عرب نے بہتر سمجھا کہ کسی اس طرح کے ایگریمنٹ میں جایا جائے؟ نہیں، اسٹریٹجک تو میرا خیال ہے اس معاہدے کا ورڈنگ میں یہ ہے، تو میں کون اس کو جا کے ٹیسٹ کروں؟ مطلب آئی تھنک اٹس اسٹریٹجک، اس میں کہا گیا ہے، تو وائی شوڈ وی کوسچن اٹ؟ نمبر 1 اسٹریٹجک کی کوئی شکل ہوتی ہے اور اس میں سمجھ آ جائے گی اسٹریٹجک کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حالات میں یہ ہوا ہے یہ کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ٹھیک ہے تاریخ ساز معاہدہ ہے، لیکن اس کی لمبی تاریخ ہے۔ یہ تو 60 کی دہائیوں سے ڈیفنس کوآپریشن ہے، اور بڑی کلوز ڈیفنس کوآپریشن، اس حد تک کہ کوئی دخل ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سعودی فوجی افسر ٹرین ہوئے ہیں پاکستان آرمی سے، پوری نیوی بحرین کی ٹرین ہوئی ہے، اس حد تک کمانڈر ان چیف جو تھے وہ بھی پاکستانی تھے۔ جب میں فورن منسٹر تھا تو کے پی کے جو گورنر تھے وہ سابق کمانڈر ان چیف بحرین کی نیوی کے تھے۔ اسی طرح سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ شیخ سلطان زید بن سلطان النہیان اور پاکستان کی کتنی کلوز کوآپریشن تھی، جو افیکٹولی دا موسٹ امپورٹنٹ رولر آف ابو دھابی جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ان کی ایئر فورس کی ٹریننگ پاکستان کی تو ملٹی فیسٹڈ تھی، بینکنگ بزنس اور ان کی جو ڈیفنس کوآپریشن تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ پوچھیں شکل کیا ہوگی، شکل یہ ہو سکتا نہ بتائی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو شک ہے کہ ایک بریگیڈ ہمارا 80 میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل کا بارڈر میں بیٹھا تھا، جہاں جس کی جارڈن اور سعودی عرب کی سرحدیں ملتی ہیں، تبوک پہ پورا بریگیڈ بیٹھا تھا۔ اگر ضرور تو ڈویژن بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ڈویژن ہی بنائے، جنگ کا طریقہ کار بدل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جو ان کے ساتھ کوآپریشن کریں اس کی نوعیت اس نوعیت کی ہو کہ جو آج کل ماڈرن سسٹمز آف وارفیئر ہیں اس میں 36 چیزیں آ سکتی ہیں، انفارمیشن وارفیئر ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن سیٹلائٹس کی ہو سکتی ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ اب جنگ جو انڈیا پاکستان کی ہوئی ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوئی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بیم کاؤنٹنگ، اس کے اتنے جہاز ہیں، اتنے وہ ہیں، اتنے ٹینک اس کے اتنے وہ ہیں۔ وار کا نیچر ہی چینج ہو گیا، اور یہ اس کی پہلی شکل ماڈرن ٹائمز میں پاکستان انڈیا وار میں آئی ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی وار تھی، اس میں کوگنیٹو وارفیئر بھی ہے، یعنی ایک اس کی شکل تو نہیں ہے نا۔ پھر جس قسم کی ٹریننگ تھی پاکستان ایئر فورس کی، اسے جہاز لینے سے تو نہیں ہو جاتا۔ بہت سے ملکوں کے پاس بڑے زبردست ملکوں کے جہاز ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگے جہاز خریدے ہوئے ہیں، اور بھائی جہاز چلانا کی بات ہے نا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دیکھی گئی ہیں 4 ڈے وار میں۔ اس سعودی عربیہ جو ہے اس کو جو امیڈیسی جو ہے نا وہ یہ کہ 100 سال سے زیادہ، بلکہ یہ جب شاہ ابن سعود جو بانی ہیں سعودی ڈائنسٹی کے، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، میں جہاز کا نام بھول گیا ہوں، ویری فیمس ایک جہاز بیٹھ کے کیا تھا، اور وہ انہوں نے بحری جہاز پہ، اور اس کے اوپر یہ 100 ایئرس سے زیادہ گارنٹی ہو چکی ہے ان کی۔ اب 100 ایئرس گارنٹی ان کی تھی، اس کے بعد گلف کوآپریشن کاؤنسل بن گئی، اس کو بھی 50 سال تو ہو چکے ہوں گے،
کہ مجھے پتا ہے کہ شیخ زید بن سلطان النہیان I used to be in college or maybe اسد آیا کرتے تھے، تو وہ گلف کوآپریشن کونسل بن چکی تھی، تو ان کو بھی فالوئنگ سعودی عربیہ ان کو بھی گارنٹی تھی، اور ایک سمپل کوئڈ پرو کو تھا کہ جناب گیس آئل ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کو اس وقت تک یہ جو شیل آئل نہیں آیا تھا، ہائیڈرو کاربن جو ہیں جب آئیدر گیس اور دیور آئل، سارے کے سارے جو تھے گارنٹی یہ تھی کہ ان کی سیکورٹی گارنٹی کی جائے گی اور امریکہ کو کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا واٹ از گڈ فار جنرل موٹرز از گڈ فار امریکہ، جنرل موٹرز کوئی پیٹرول کے بغیر تو نہیں گاڑی چلا سکتی تھی، تو اکانومیز نرخی ہو گئی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے کیا ہے، اور یہ صرف قطر پہ حملے کا نہیں کیا ہے، جس قسم سے وہ وہاں وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، یو این کی باڈیز کے ہیں، starvation as a weapon of war، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی، لیکن سر یہ ویک اپ کال صرف سعودی عرب کے لیے، یا جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ اور ممالک بھی ہیں جو جلد اسی طرح کے معاہدے کرنے جا رہے ہیں پاکستان سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ گلف کی دیگر کنٹریز بھی آپ ڈیفینس کے حوالے سے پاکستان پہ اپنا ریلائنس بڑھانے جا رہے ہیں؟ میں فارمر فورن منسٹر کی حیثیت سے بہت محتاط بات کروں گا، اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بڑا، کیونکہ ہوتا یہ ایسے کہ کئی دفعہ ہمارے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دا فورن منسٹر، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے معاہدے ہوں تو کافی چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے کہی جا سکتی ہیں۔ اب مجھے یاد ہے کہ جب میں فورن منسٹر تھا تو ہندوستان اور پاکستان میں بہت، کیونکہ ڈیموکریسی ہے تو بہت سے پولیٹیشنز اور وزراء کامنٹ کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے بڑا کلیئر کر دیا تھا ہندوستان کو کہ صرف 3 لوگوں کے کامنٹس جو ہے اس کو ہم سمجھیں گے اسپیکنگ فار دی گورنمنٹ آف پاکستان، ایک پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر، ایک اسپوکس مین آف دا فورن آفس، باقی جس کی مرضی جو کہتا رہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو فورن آفس کہہ رہا ہے آپ سمجھے وہ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یوں ہے کہ جو اب آپ کہتے ہیں نا اور ملک اور نیٹو، بڑی آج کل باتیں ہو رہی ہیں، the biggest thing is سعودی عربیہ، ان کا ہمارا کوئی چھپا ہوا نہیں، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، ان کا اگریمنٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ملک جو ہیں ان کی نوعیت پاکستان سے، جیسے میں آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ ہے، ایئر فورس نیوی ہو سکتا ہے بڑھ جائے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ میں جب فورن منسٹر تھا اس وقت ہم نے 2004 یا 2005 میں معاہدہ کیا تھا، وہ السمسام ایکسرسائزز، السمسام کی کئی ہو چکی ہیں، درجوں نہیں زیادہ ہوئی ہیں، پھر ایک تھی وہ بحر نسیم، بحر یا بحر نسیم کو ایسے قسم کی تھی، اس نیوی کی ملٹیپل ایکسرسائزز ہو چکی ہیں۔ تو جب اتنی کلوز کوآپریشن رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک اور شکل لے سکتا ہے، گلف کوآپریشن کاؤنسل کا اپنا ڈیفنس میکنزم ہے، وہ آپریشنل ہو سکتا ہے۔ جی آپ فرمائیں۔ صحیح، لیکن سر اب کیا لاسٹ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ اب معاہدے کیا تنازعات کو ختم کرنے، جنگوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گے، یا اگین ہو سکتا ہے کہ پھر اس طرح کے الائنسز کبھی اور کہیں دیکھنے کو ملیں اور کہیں ایک صورتحال اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ جنگیں چھڑ جائیں؟ جی اسی لیے میں کہہ رہا تھا بہت ہوش مندی کی ضرورت ہے، بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعلقات مثالی ہیں چین کے ساتھ، بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس لیے ایفرٹ پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاید میٹنگ ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، مجھے نہیں پتہ، میں تو آپ کو جو اسپیکولیشن ہے اخبار میں آئی ہیو نون انفارمیشن کہ ہوگی یا نہیں، لیکن بات تو کی جا رہی ہے نا، ایسی باتیں اگر کچھ سچائی ہو تو پھیلائی جاتی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو ابھی ٹیم آئی تھی میں نے لوگوں سے خود پوچھا ہے کہ بھئی ایسے کو ہوائی ٹیم کمپنی تو نہیں ہے جو وہ آئی تھی ابھی جو معاہدہ کیا ہے شاید $500 ملین کا، ان کا نہیں، یہ تو بڑی مستند ہے، اس کے بڑے کنیکشنز ہیں آل اوور
اگر یہ ساری بات ہے، امریکہ سوچ سمجھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پاکستان اس انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہا ہے، تو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز بات ہوتی ہے انکلوڈنگ سعودی پاکستان الائنس، یہ ساری چیزیں دونوں ملکوں کے ذہن میں ہوں گی کہ بھئی یہ کچھ سب کچھ ہے، اور انہوں نے بات کی ہوگی، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، اٹیک آن ون از اٹیک آن بوتھ، ہم تو الحمدللہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آج نہیں، ہم تو دہائیوں سے دفاع کر رہے ہیں۔ اس حد تک میں کہوں گا کہ 1971 وار از دی اونلی وار، اور وہ بھی ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، ہندوستان کچھ بھی نہیں اچیو کر سکا۔ 1965 میں بڑ ماری تھی ان کے جرنیل نے کہ شام کو لاہور جم خانہ میں وسکی کا پیگ پیئیں گے، اور بھی 14 کلومیٹر بھی نہیں وہ آ سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان اور انڈین کی پروفیشنل آرمی ہے، ڈونٹ وانٹ ٹو انڈر ریٹ اٹ، پاکستان انڈیا ہے پروفیشنل آرمیز، بٹ 14 میل وہ نہیں آ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ اینی باڈیز ہیلپ we have the capacity to stop Indian aggression and give a befitting reply. Air Force کو ڈاؤٹ کوئی نہیں۔ 65 میں بہت شکریہ خورشید، جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو ویری مچ سر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔